اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف خدا حسین کے لیے، درود السلام محمد و آل محمد پر۔ قائم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اسلام 24/7 میں آپ کا ہوسٹ سید نیسم رضا حاضر خدمت ہے۔ پاکستان، ہندوستان اور خصوصاً کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا اور انگلینڈ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو قائم ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک دور حاضر کا اسلام یا رسول خدا کے زمانے کا اسلام۔ اس میں کیا فرق ہے، یا یہ وہی اسلام ہے، اور اگر اس میں فرق ہے تو وہ کیوں ہے، اور وہ فرق کون سے فرق ہیں۔ اور آج کے ہمارے گیسٹ ہمارے بہت محترم، آپ کے پسندیدہ مذہبی اسکالر آغا سید ضیاء کامل رضوی صاحب۔ میں بہت خوش آمدید کہتا ہوں آغا آپ کو کہ آپ نے ایک دفعہ پھر اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ تو آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ۔ اے قوم، پھر وہی ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر ہواداز کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام علی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ تو آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آغا، آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے دور حاضر کا اسلام یا رسول خدا کے زمانے کا اسلام۔ اس میں کیا فرق ہے، اور یہ اسلام وہی ہے جو اسلام رسول خدا لے کے آئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین و ائمۃ المعصومین علیہم السلام، اما بعد۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا، اور آج ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ایک بہت ہی منفرد موضوع کو آپ نے اپنے پروگرام میں موضوع بحث قرار دیا ہے۔ اگرچہ جس طرح کہ آپ نے سوال کیا کہ رسول اللہ کے دور کے اسلام میں اور آج کل کے جو دور کا اسلام ہے اس میں فرق کیوں ہے یا ہے، جو میں سمجھ سکا ہوں۔ دیکھیے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت خاتم علیہ الصلاۃ والسلام تک جو دین آیا وہ ایک ہی دین آیا۔ اچھا۔ تمام انبیاء ایک پیغام لے کر آئے، ایک ہی دین لے کر آئے۔ اگرچہ ان کی شریعتیں جدا جدا تھیں، لیکن جو دین تھا وہ ایک ہی دین کا پرچار تمام انبیاء نے۔ شریعت اور دین میں فرق ہے؟ یقیناً شریعت راستے کے شرع حکم احکامات کے اعتبار سے ہے، تو ہر دور میں احکامات مختلف رہے ہیں یقیناً، لیکن یہ کہ جو مین جو کلیہ ہے، جو قانون ہے، خدا کی وحدانیت ہے، جو قیامت پر اور معاد پر عقیدہ ہے، جو انبیاء علیہم السلام کی مبعوث ہونے کے مقاصد ہیں، وہ تمام کے تمام انبیاء کے ایک ہی مقصد تھا۔ تو اس عنوان سے تو جو پروردگار کے احکامات تھے وہ تو ہر دور کے اندر اصلاً خدا کی طرف سے جو احکامات رہے وہ رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاص دور پیغمبر میں جو رسول اللہ جو دین لے کر آئے اور رسول اللہ کی جو شریعت قرار پائی، اور پھر آپ نے اس کو نافذ فرمایا، تو اس وقت میں اسلام کی کیفیت اور آج کے اسلام کی کیفیت کیا ہے؟ بالکل۔ تو سوال اب کچھ واضح اس انداز سے ہو جاتا ہے کہ اسلام تو وہی ہے، اصلاً مسلمان کی کیفیت میں فرق ہے۔ بالکل بالکل صحیح۔ جو قانون ہے وہ تو وہی ہے، لیکن جو اس کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں ان کی کیفیات میں فرق ہے۔ وہ لوگ کہ جو زمانہ رسول کو جنہوں نے دیکھا، جنہوں نے اس کے ہر حکم کو، ہر قول کو گہرائی کے ساتھ درک کیا، اور وہ رسول اللہ کے شانہ بشانہ رہے، یقیناً اصحاب کرام کی جماعت تھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کہ جنہوں نے رسول اللہ کی دعوت پر لبیک کہا اور رسول اللہ کا ساتھ دیا، کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ایک کلمہ پڑھا اور اس کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر ان کی تربیت کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ لیکن رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد
پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو وصیتیں فرمائیں ان وصیتوں پر جس انداز سے عمل ہونا چاہیے تھا یقیناً اس انداز سے عمل نہ ہوا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے یہ ہم ابھی تاریخی بحث پر بات کر رہے ہیں, ہم ایک فیکٹس پر بات کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے برادران اہل سنت کی بھی منابع میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بھائی 30 سال تک جو ہے وہ خلافت رہے گی, اس کے بعد پھر ملوکیت میں بدل جائے گی. یعنی کہ خود ان کے یہاں بھی روایات اس انداز سے ملتی ہیں کہ جو نظام خلافت تھا اس میں ڈیویشن آ جائے گا, وہ چیز ختم ہو جائے گی کہ جو رسول اللہ کے دور میں تھی, تو اور پھر وہ ملوکیت کی طرف چلی جائے گی بات. اگر واقعتاً اگر آپ یہ بات دیکھیں تاریخ کے اعتبار سے بھی, تو پہلے جو خلیفہ ہوا کرتے تھے تو وہ خلیفہ اکاؤنٹیبل ہوا کرتے تھے. مطلب مجمع سے کوئی بھی شخص اٹھ کر جو ہے وہ پوچھے گا کہ یہ آپ نے جو اپنے یہ لباس بنوایا ہے یہ کیسے بنوایا ہے, آپ کے پاس تو اتنا مال غنیمت تو آپ کے پاس نہیں آیا تھا, اور وہ پھر جواب بھی دیتے. مطلب یہ اس دور میں یہ کلچر رائج تھا. آہستہ آہستہ یہ ختم ہوتا گیا, اور وہ جو ایک خلیفہ کی جو پوسٹ ہوتی ہے ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ اس کا وہ وقار بھی ختم ہو گیا, اور پھر ملوکیت کی جو ہے لباس حکمرانوں نے پہن لیا, جو کہ تاریخ میں موجود ہے. پھر آپ ان کے افعال کے اوپر نکتہ چینی نہیں کر سکتے تھے. اب جب اس قسم کا ماحول ہوا تو حکمرانوں نے ان آیات کی تو تشریح بھی بہت زور و شور سے کی کہ جن کا ان کو فائدہ ہوتا تھا, اور جن سے ان کو مسائل ہوتے تھے تو وہ ان کو یا تو دبا دیا کرتے تھے یا وہ روایاتی بیان نہیں ہوا کرتی تھی. مثلا اگر یہ کہا جائے کہ من اطاع امیری فقد اطاعنی, کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, یہ بیان کر دیا, لیکن امیر میں صفات کون سی ہونی چاہیے یہ بیان نہیں کیا. تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ معاشرے میں وہ ڈیویشن آیا, اور وہ جو انحراف کا شکار معاشرہ ہوا اس کا نتیجہ یزید کی صورت میں سامنے آ گیا. بالکل صحیح. یعنی کہ وہ ریاست مدینہ, وہ ریاست, وہ جہاں وہ ممبر جہاں رسول اللہ تشریف فرما ہوتے تھے, اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہاں یزید آ کے بیٹھ گیا. تو یقیناً یہ راتوں رات نہیں ہوا ہے, کوئی شب خون نہیں مارا ہے, یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈیویشن ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سلسلہ تو تب سے شروع ہوا اگر دیکھا جائے, اور ہم آج کل کے دور میں دیکھتے ہیں تو اس کا ایک اور یہ بھیانک نتیجہ نظر آتا ہے. اس کی جو بڑی بنیادی وجہ ہے وہ سورہ مبارکہ البقرہ کے اندر آیت نمبر 208 کے اندر بیان کی گئی ہے, کہ جہاں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, اے ایمان لانے والو, اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافۃ, اور اس کے ساتھ ایک اور جملہ ہے, اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے, اور اس کے بعد ایک کام اور کرنا, کہتے ہیں ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے خطوات کی پیروی نہ کرنا. شیطان کے خطوات کی پیروی کرو گے تو تم وہ کیا کرے گا؟ انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کہہ تو دیتے ہیں, زبانیں کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن ہم اصلاً پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہوتے, اور شیطان کے خطوات کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ آہستہ آہستہ ہمیں ڈیویٹ کرتا ہے, اپنے ہدف سے ہمیں ہٹا دیتا ہے. ایک اور جگہ پر ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 150 میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ, وہ لوگ کہ جو کہ کفر کرتے ہیں خدا کے ساتھ, خدا کو جھٹلاتے ہیں اور اس کے رسول کو جھٹلا دیتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِ, مطلب وہ یہاں پر تفرقہ بھی کر رہے ہیں, خدا اور رسول میں فرق کر رہے ہیں, تفرقہ کر رہے ہیں. وَيَقُولُونَ, اور کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ, اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ پر ایمان لائیں گے کچھ کا انکار کریں گے. کچھ تو مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو ان لوگوں نے کسی بوفے ڈنر کی طرح لیا ہے کہ اپنی من پسند ڈشز کو یہ اٹھاتے رہیں گے, جتنا چاہیں گے اٹھائیں گے, جتنا چاہیں گے چھوڑ دیں گے. اور وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, دو راستوں کے درمیان میں سے کوئی راستہ نکالیں گے.
نہ یہ نہ وہ تو پھر درمیان میں کوئی راستہ نکال لیں گے، اپنا راستہ خود نکال لیں گے، تو دیکھا جائے تو اپنا مذہب خود بیان کر لیں گے، اپنا مذہب خود بنا لیں گے۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے نؤمن ببعض و نکفر ببعض کی، کہ اسلام کے اوپر عمل تو ہو رہا ہے، لیکن کس اسلام پر عمل ہو رہا ہے؟ جو میرا من پسند اسلام ہے۔ یہ جو نقطہ ہے یہ ہمیں سورہ فرقان کی 43 نمبر کی آیت پر لے جاتا ہے، اور وہاں ہمیں اس قسم کے ایمان کا پوسٹ مارٹم کر کے جو رپورٹ سامنے آتی ہے وہ آتی ہے کہ اَرَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهُ هَوَاهُ، کیا تم نے دیکھا ہے کہ اس شخص کو کہ جس نے اپنی ہوا اور ہوس کو خدا بنا لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ریلیٹڈ نقطہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت کو، سورہ نساء کی جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی اس کو سورہ فرقان کی 43 نمبر کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ وہ جو نؤمن ببعض و نکفر ببعض کر رہے تھے، تو جن پر ایمان بھی لا رہے تھے وہ اللہ کے دین پر ایمان نہیں لا رہے تھے، اپنی ہوا اور ہوس کے ہی اوپر ایمان لا رہے تھے، اپنی من پسند، یعنی کہ خدا انہوں نے کل بھی اپنی ہوا و ہوس کو ہی قرار دیا تھا۔ تو جب یہ کام مسلمانوں نے کیا کہ اپنی خواہش کو انہوں نے اپنا دین قرار دیا، وہاں سے جو ہے وہ انحراف شروع ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا اس انحراف کا نتیجہ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ جس کے ذریعے سے اس انحراف کو روکا جا سکتا تھا اس کے اوپر عمل نہ ہوا۔ اور کربلا کی بات میں نے کی تھی، وہیں پر بات کر کے ختم کر دوں گا کہ 61 ہجری میں ہی یہ جو نتیجہ یزید کی صورت میں سامنے آیا تھا، فرزند زہرا نے قیام فرمایا اور یہ کہہ کر قیام فرمایا کہ میں نکل رہا ہوں کس لیے؟ تاکہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر سکوں، میں نکل رہا ہوں کہ میں اس کا علاج کروں، مریض کو ٹھیک کروں۔ ارے ایسا کیا ہو گیا کہ تم نے یزید کو قبول کر لیا؟ تو یزید تو برا ہے، لیکن تم جنہوں نے اس کو قبول کیا ہے یہ کیا چھائے ہے؟ یہ جہالت ہے، اور میں نکلا ہی اسی لیے ہوں، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، کہ میں نکلا ہی اسی لیے ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں۔ تو اس عنوان سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یقیناً پیغمبر کے دور کے اسلام کے اندر ہمیں امر بالمعروف نظر آتا تھا، اور آج کل کے مسلم معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ امر بالمعروف جو ہے وہ مفقود ہے۔ اگر کوئی کسی کو برائی سے روکنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے پلٹ کر تمہیں کیا، اور اکثر تو خود مومنین بھی یہ کہتے ہیں ارے کرنے دو، ہمیں کیا۔ تو جہاں ہمیں کیا اور تمہیں کیا کی ثقافت رائج ہو جائے، وہاں پر پھر جسے کہتے ہیں نا کہ جس معاشرے میں سب کچھ چلتا ہے پھر وہ معاشرہ بہت مشکل سے چلتا ہے۔ بہت خوب آقا، اسی کے تسلسل سے ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ اس دور میں خلیفہ سے سوال کیا جا سکتا تھا، جی کہ جو خلیفہ ہوتا تھا اس سے سوال پبلک کر سکتی تھی، تو اسی کو تھوڑا اس کو بھی واضح کریں۔ اور ایک چیز اور یہ بتائیں کہ جب رسول خدا تشریف اس دنیا سے لے گئے تو جو ان کے زمانے میں جو چیزیں تھیں جو جائز تھیں، ڈیفینیٹلی اوبیسلی وہ رسول خدا نے الاؤ کی ہوئی تھی، اور جو کام نہیں ہوتے تھے ایکٹیویٹیز کے وہ الاؤ نہیں تھے، وہ نہیں کیے ہوئے تھے، جائز نہیں تھے۔ تو کیا کسی بھی شخص کو، یہ اسی سے جو آپ نے خلافت و ملوکیت کا ذکر کرا، اسی کے تسلسل سے کسی کو بھی یہ چیز، یہ حق ہے، یا کسی شخص کو یا کسی کو بھی یہ چیز حق رکھتا ہے کہ رسول خدا کے بعد اسلام میں ایڈیشن یا ڈیلیشن کر سکے؟ بالکل، جس طرح سے آپ نے سوال میں اشارہ فرمایا کہ رسول اللہ نے اشیاء کو حلال جن کو قرار دے دیا تھا حرام، تو اور یہ روایت بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرامہ حرام الی یوم القیامہ، کہ حلال محمد قیامت تک جو ہے وہ حلال ہے، اور حرام محمد جو ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ لیکن اب یہاں پر دو باتیں آتی ہیں، اور وہ یہ کہ جو مسائل کی تشخیص ہے، مثلا جس کو آپ حکم ثانوی کے تحت اگر بیان کریں، اگرچہ وہ بھی پیغمبر نے ہی بیان کیا ہے، مطلب پیغمبر اکرم نے اصول بیان فرمائے، ان اصولوں کے تحت پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور جو واقعہ رونما ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے اس کو منطبق کرنا ہے ان اصولوں کے اوپر، کہ اس وقت کون سا اصول ہے کہ جو کہ اس وقت یہاں پر کار فرما ہے۔ اس کی تشخیص کے لیے علم ضروری ہے،
اس کو پہچاننے کے لیے علم اور وہ فہم اور فراست ضروری ہے کہ جو کہ رسول اللہ کا علم اور فراست ہے، جو رسول اللہ کا ویژن ہے وہ ہونا چاہیے تاکہ غلطی نہ کریں۔ اسی لیے پیغمبر اکرم نے اپنے بعد انتظام فرمایا اور یہ بیان فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر اشیاء چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت اہل بیت ہے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی نہیں بھٹکو گے۔ پیغمبر اکرم کن سے ارشاد فرما رہے ہیں؟ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، یعنی قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے جب تک تم متمسک رہو گے کبھی نہیں بھٹکو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں وہی ویژن، تمہیں وہی انرجی یہاں سے مل رہی ہوگی جو میں دے رہا ہوں۔ بالکل صحیح۔ یہ نہ بھٹکنے کی ضمانت تھی۔ اور وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرَدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے آ کر ملے۔ ان دونوں کے نہ بھٹکنے کی ضمانت رسول اللہ نے دی ہے۔ یعنی گویا اب اگر میں رسول اللہ کے اس قول سے روشنی لیتے ہوئے فی زمانہ دیکھوں کہ رسول اللہ نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کے نہ بھٹکنے کی ضمانت دی ہے، اور باقیوں کے ان قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہنے کی صورت میں نہ بھٹکنے کی ضمانت دی ہے۔ اگر میں آپ کو یہیں پہ رکوں گا، اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے، ہمارا بریک کا وقت ہوا جاتا ہے۔ ناظرین، ہم اپنے ڈسکشن کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے اس بریک کے بعد۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، بریک سے واپس آئے، ہم اپنی ڈسکشن کو وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں قرآن اہل بیت کے حوالے سے۔ جی ہاں بالکل، ہم نے وہ کلیدی نقطہ آپ کے سامنے ہائی لائٹ کیا تھا کہ جو رسول اللہ کی وصیت تھی۔ جی اچھا، یہ بھی بیان کرتے چلیں کہ مسند احمد بن حنبل ہو یا صحیح جامع ترمذی ہو یا صحیح مسلم ہو، ان تمام کی تمام صحاح کے اندر بھی یہ حدیث انہی الفاظ کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔ اگر رسول اللہ یہ کہیں کہ ہم نے اپنی سنت کو چھوڑا ہے تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ رسول اللہ نے اپنی سنت کو کس شکل میں چھوڑا ہے۔ تو یقیناً جب یہ پوچھا جائے گا کہ کس شکل میں چھوڑا ہے تو اس کا جواب آئے گا کہ یقیناً ہماری عطرت کے اندر ہم نے اپنی سنت کو چھوڑا ہے کہ جس کا پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، اول بھی محمد ہے، سب کے سب محمد ہیں، روایت موجود ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے اصلاً دیکھا جائے تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ 11 ہجری کے بعد بھی ان کا تعلق جو ہے وہ در عصمت سے ٹوٹا نہیں ہے، اور تقریباً 250 سال تک جو ہے وہ اس در عصمت سے وہ متمسک رہے ہیں ظاہراً۔ اس کے بعد پھر غیبت صغریٰ اور کبریٰ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو اس عنوان سے اگر دیکھا جائے تو یقیناً وہ تعلیمات وہی تعلیمات تھیں جو کہ اہل بیت علیہ السلام کی در کی تعلیمات تھیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے بعد میں جن شعبوں میں بہت ترقی کی وہ بھی ہمیں اہل بیت کے در سے ہی نظر آئے ہیں۔ مثلا اگر تاریخ میں بہت بڑے بڑے نام لیے جائیں، نعمان، اگر ہم حضرت نعمان کا تذکرہ کریں جن کو آپ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، یقیناً آپ کا فقہ میں ایک بڑا کردار ہے اگر اس عنوان سے دیکھا جائے، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان کی فقہ کو جو ہے وہ فالو کرتی ہے۔ آپ نے 2 سال جو ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہیں وہ گزارے ہیں، تو یقیناً ان کے جو استاد قرار پائیں گے فقہ میں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام قرار پائیں گے۔ اس کے بعد پھر امام مالک کو دیکھتے ہیں تو وہ خود امام جعفر صادق کے ہی شاگرد ہیں، پھر امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، امام حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور یہ تمام کے تمام حضرات جو ہیں وہ مل کر جو ہے وہ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، یا تو ڈائریکٹ شاگرد ہیں یا ان کے شاگرد کے شاگرد
شاگرد ہیں. تو یقیناً اس کا مطلب یہ ہوا کہ جابر بن حیان کو لے لیجئے، اگر چاہے علم کیمسٹری کا کوئی علم ہے، یا کوئی اور ابن سینا کو لے لیں یا ابن الہیثم لے لیجئے، ان تمام کے تمام کا جو منبع قرار پائے گا علم کا، وہ پھر وہی اہل بیت کا در قرار پائے گا. یعنی کہ ان کے دروازے پہ جو آیا تو جس میں جو جوہر تھا اس نے اس اعتبار سے وہ لے لیا، جس میں جتنی ظرفیت تھی اس نے اتنا لے لیا. ادھر کمی نہیں ہے، لینے والے کی استطاعت کے اندر کمی. بالکل. تو کوئی کیمسٹری کا اپنے وقت کا مانا ہوا جو ہے وہ شاہکار بن کر نکلا ہے وہاں سے، اور اس کا استاد بن کر نکلا ہے. کوئی فقہ کا استاد کہلایا، کوئی کلام کا استاد کہلا رہا ہے. تو یہ سب ہشام بن حکم ہیں، محمد بن مسلم ہیں، زرارہ بن عیون ہیں. یہ تمام کے تمام کون لوگ ہیں جو کہ اس دور کے اندر جو ہیں وہ اپنے علم کے اس منزل تک پہنچے ہیں. تو جو در آل محمد سے متمسک رہا قرآن اور اہل بیت سے، تو وہ تو اسی روش کے اوپر ہم نے دیکھا کہ رہا. لیکن جہاں پر اس نے اہل بیت کو اور قرآن کو پس پشت ڈالا اور اپنی ہوا اور ہوس کو سامنے لے آیا، تو ایک لمحہ لگتا ہے بندے کو عزازیل سے ابلیس ہونے میں، کہ اسی بار عزازیل اصلاً جس کو آپ ابلیس کے نام سے جانتے ہیں، ابلیس اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام تو عزازیل ہے. تو ایک لمحہ لگتا ہے جو عزازیل کو ابلیس بنا دیتا ہے، وہ کیا شے ہے؟ وہ ہے تکبر، وہ ہے غرور، وہ ہے میں. یہ میں ہے جو کہ میں نہیں ہونی چاہیے. اپنا یعنی کہ کاندھوں کو جھکائے رکھو، تسلیم رکھو. جہاں تم نے طغیان کیا وہیں سے ہوتا ہے جو فرعون کی صفت ہے، انہ طغی اذهب الى فرعون، اس کی طرف جاؤ، اس نے طغیان کیا ہے. تو یہ جو طغیان ہے یہیں سے نکلا ہے طاغوت. یہ طاغوت یعنی کہ جو سرکش باغی ہو، یہ جب سر اٹھاتا ہے تو یہ خدا کے مقابل آ جاتا ہے. اور یہ وہی دوسری ولایت ہے جو ہم نے ابھی حدیث اپنے آیت الکرسی کے اندر بیان کیا، کہ پھر وہ لوگ جو ہیں وہ خدا کی ولایت سے نکل کر طاغوت کی ولایت میں چلے جاتے ہیں. تو بہرحال اس کیفیت پر قائم رہنا جو ہے وہ خود ایک مشکل مسئلہ ہے کہ کس انداز سے اس کو قائم رہنا. بالکل جی، بہت خوب آگا، بڑا اچھا طریقے سے آپ نے بتایا. اگر جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ پہلے کے زمانے میں لوگ سوال کر سکتے تھے، خلیفہ سے پوچھ سکتے تھے، وہ جواب دے بھی تھے. تو یہ ذرا بتائیے، اس کو بھی تھوڑا سا واضح کریں، اور یہ بھی ہمیں بتائیں کہ آج کے دور میں رہتے ہوئے ہم یہ کیسے پہچانیں گے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث صحیح نہیں ہے. کیونکہ آج اسلام کے خلاف بہت کام ویسٹ میں ہو رہا ہے، لوگ بہت کام کر رہے ہیں اس کے خلاف. تو کسی بھی حدیث کے نیچے، کسی کے بھی کوٹ کے نیچے کسی کا بھی نام لکھ دیا اور وہ اسپریڈ ہو جاتی ہے. فیس بک کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے. تو ہم یہ کیسے پہچانا تھا کامن مین اس کو کیسے ریکٹیفائی کرے گا کہ یہ حدیث جینون ہے؟ آپ کا سوال جو ہے وہ یقیناً بہت ہی اہم سوال ہے. اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سوال جیسے آپ کے ذہن میں آیا ہے اور آپ کی فکر جو ہے وہ اس مقام پر آ گئی کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں جی. اور کہتے یہ ہیں کہ اگر اس کے بعد آپ نے کوئی روایت پڑھی اور جس کے اندر یہی فکر بھی اس روایت میں نظر آ رہی ہو جو کہ ابھی آپ نے پڑھی نہیں تھی، اس فکر کے بعد آپ نے پڑھی ہے، تو کم از کم ایک سجدہ شکر تو یہاں واجب ہو جاتا ہے کہ آپ کو معصوم کی فکر سے آپ کی فکر مل گئی ہے. تو جس طرح سے آپ نے یہ بیان کیا کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کون سی حدیث جو ہے وہ ٹھیک ہے اور کون سی صحیح جو ہے وہ نہیں ہے، تو خود رسول اللہ نے اپنے دور میں اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیا تھا کہ میرے بعد بہت ساری باتیں مجھ سے منسوب کی جائیں گی. یہ شے تو خود رسول اللہ بھی دیکھ رہے تھے. تو آپ نے ایک اصول بیان فرمایا اور کہا کہ جو روایت تمہیں پیش کی جائے اس کو تم قرآن سے ملاؤ. قرآن تمہارے ہاتھ میں موجود ہے، اور ایک بات فار شیور ہے کہ قرآن جو ہے جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. قرآن وہ چینج نہیں ہے، اس کی آیات میں تحریف نہیں ہے. یہ الحمدللہ جمہور اسلام کا متفقہ ایک عقیدہ ہے کہ جو قرآن کریم اس وقت رسول اللہ نے 114 سوروں پر مشتمل جو کتاب ہمیں دی ہے یہ مکمل کتاب ہے، اس میں کوئی بھی کمی یا زیادتی نہیں ہوئی ہے.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یقیناً جب ایک بات میں ہمیں یقین ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہے اور یہ اصول اپنے یہاں موجود ہیں، سامنے کے سامنے یہ آیات موجود ہیں، تو پھر ہم نے کرنا بس یہی ہے کہ ہم نے روایت کو پڑھنا ہے اور پھر آیات سے ملانا ہے۔ اگر تو ہمیں وہ روایت قرآن سے ٹکراتی ہوئی نظر آ جائے، یعنی کہ روایت آیت سے ٹکرا جائے، تو ہم آیت کو نہیں چھوڑ سکتے، یقیناً روایت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ خود اس بات کا پیمانہ قرار پائے گا کہ یہ حدیث جو ہے وہ کنفرم گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ یقیناً اس کو ہم یوں نہیں کہیں گے کہ ضعیف حدیث ہو گئی ہے، نہیں، ضعیف بھی حدیث ہوتی ہے۔ اچھا، مرسل حدیث ہوتی ہے۔ مرسل حدیث وہ ہوتی ہے جو پہنچا دی جاتی ہے، جو درمیان میں جس کی اسناد میں سے اگر کچھ راوی جو ہے وہ نہیں ہوں، اور مثال کے طور پہ کوئی 100 سال پہلے جو ہے اس روایت کو پہنچا دیا جائے، یعنی کہ رسول اللہ کے دور کے کوئی 150 سال 200 سال بعد کا کوئی شخص ہے اور وہ اچانک سے رسول اللہ سے روایت، تو ایک اسناد کے اعتبار سے، رجال کے عنوان سے، یا کسی امام سے کوئی شخص روایت کر رہا ہے اور روایت کرنے والا اس امام کے 200 سال بعد کا شخص ہے، تو ایسی حدیث جو ہیں وہ مرسل ہو جاتی ہیں کہ پہنچائی گئی ہیں۔ یا اگر اسناد اس انداز سے صحیح نہیں ہے جس طرح سے ایک صحیح و سند حدیث کی اسناد ہوتی ہیں، تو وہ کمزور روایت ہو جاتی ہے، ضعف کا درجہ رکھتی ہے، تو وہ ضعیف ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال علماء نے اس کو لکھا ہوتا ہے، تو ضعیف بھی ایک روایت ہوتی ہے۔ لیکن اس قسم کی جو روایات ہیں جو کہ کثرت سے اکثر نظر بھی آتی ہیں، وہ تو جعل کی گئی ہیں، جعلی ہیں، وہ مطلب کسی قسم کی روایت ہے ہی نہیں۔ برادران اہل سنت میں ایک بہت بڑا نام ہے ناصر الدین البانی، جنہوں نے انسائکلوپیڈیا جمع کیا ہے، جس میں انہوں نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اور سلسلۃ الاحادیث الضعیفیہ کو الگ الگ کیٹیگرائز کیا ہے۔ دوبارہ سے انہوں نے تمام کی تمام روایات، یہاں تک کہ صحیح ستہ کی بھی روایات کو انہوں نے ری اسٹرکچرڈ، دوبارہ سے اس کے اوپر ایک قلم جو ہے وہ چلایا ہے، اور بہت بڑی ان کی کاوش ہے، یقیناً خدا قبول کرے۔ تو قرآن سے ملائیے، یعنی کہ پہلا، ائمہ علیہم السلام سے بھی جب کوئی سوال کیا جاتا تھا کسی آیت کے بارے میں، تو ان کا اسلوب بھی یہی ہوتا تھا کہ عموماً وہ فرماتے تھے کہ کیا تم نے فلانا آیت نہیں پڑھی، یعنی کہ آیت کو بھی آیت سے ہی سمجھایا کرتے تھے۔ یہ تفسیر قرآن کا بہترین ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ عموماً آپ روایت کی طرف اسی لیے جاتے ہیں، تو یہ اسلوب اپنانا چاہیے۔ تو قرآن فہمی جس قدر ہوگی، یقیناً اس وقت آپ آرام سے دیکھ سکیں گے کہ یہ روایت جو ہے وہ اس کے متن میں کہاں پر مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ آغا آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا، لیکن وہی بات آغا کہ ٹائم کی کمی ہے اور یہ ٹاپک ابھی اور وقت مانگتا ہے، تو ہم ایک اور ایپیسوڈ کریں گے اس ٹاپک کے حوالے سے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن ہم کوشش یہ کریں گے کہ اسی ٹاپک کے لیے ایک اور ایپیسوڈ ہم کریں، ایک پروگرام اور کریں اور آگاہ کا وقت اور لیں۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ بچے کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود قرار دیا، یہاں تک کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ ہم نے اپنے استاد سے ایک مرتبہ سوال کیا اور پوچھا کہ یہ بتلائیے کہ بچے کی جو تربیت ہے وہ کس وقت سے شروع ہو جاتی ہے؟ آغا نے فرمایا کہ بچے کی جو تربیت ہے وہ اس کے پیدا ہونے سے 100 سال پہلے شروع ہو جاتی ہے۔